Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ سوال: غار حرا غار ثور کہاں واقع ہیں؟ جواب: غار حرا غار ثور مکہ مکرمہ میں واقع ہیں۔ سوال: بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والے خواتین کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ جواب: کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ سوال: کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب: کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے، پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جواب: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: نبی یا رسول کا نام لکھنے، پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جواب: علیہ السلام۔ سوال: کس صحابی کا نام لکھنے، پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جواب: رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: کتنی سورتوں کے نام ایک حرف سے آئے ہیں؟ جواب: 3 سورتوں کے نام ایک حرف سے ہیں۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: اسلام کی دوسری اہم جنگ غزوہ احد کب ہوئی؟ جواب: 3 ہجری میں۔ سوال: منکر نکیر کون ہیں؟ جواب: مردوں سے قبر میں سوال کرنے والے فرشتے۔ سوال: اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: روح قبض کرنا، موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں۔ سوال: کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟
جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ سوال، مدینہ منورہ کا پرانا نام بتائیے۔ جواب، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ سوال، قرآن پاک کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ سوال، ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب، معاذ اور معوذ نے۔ سوال، اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ جواب، روزے کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سوال، واقع معراج کا ثبوت قرآن کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایات کی ہیں؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت سوموار کے دن ملی تھی۔ سوال، خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کون سا بت رکھا گیا تھا؟ جواب، خانہ کعبہ میں سب سے پہلے حبل بت رکھا گیا تھا۔ سوال، محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے تھے؟ جواب، محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کی وفات پر سورج گرہن ہوا تھا؟ جواب، ابراہیم۔ سوال، قیامت کس ملک سے شروع ہوگی؟ جواب، قیامت فلسطین ملک سے شروع ہوگی۔ سوال، کوہ آدم کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب، کوہ آدم سری لنکا ملک کو کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ جواب، چوتھے آسمان پر۔ سوال، مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب کس نے بنوایا تھا؟ جواب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی نے۔ سوال، کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا تھا؟
جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال، کس نبی کی قوم شدید گرمی کے عذاب سے ہلاک ہوئی؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ سوال، کون سی سورہ پڑھ کر سونے سے خواب میں مرحوم والدین کی زیارت ہوتی ہے؟ جواب سورہ التکاثر۔ سورہ التکاثر۔ سونے سے پہلے 4 رکعت نفل استراحت ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر کو پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے اور جس مرحوم سے ملاقات کرنی ہو اس کو یاد کر کے سو جائیں۔ کسی کو پہلی تو کسی کو چند راتوں کے بعد خواب میں اس مرحوم کو دکھایا جاتا ہے۔ سوال، پل صراط سے سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔